پڑے گا اللہ اور اس کے لیے اعتراف اجر لکھے گا اور اعتراف بہت پہاڑ لکھنا. ہم آپ پر سے مجھے بات علی کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے الحمدللہ 10 بارے مکمل ہو گئے. اللہ پاک ہم سب کو پورے قرآن سے ہمارے سینوں کو پڑھنا رہا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَهُ فِئَتَيْنِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور یاد کرو جب شیطان نے ان کی نگاہ میں ان کے اعمال کو خوبصورت دکھایا. یاد کرو جب ان کی نظر میں ان کے عملوں کو شیطان نے خوبصورت دکھایا اور بولا آج تم پر کوئی شخص غالب آنے والا نہیں ہے، بے شک میں تمہارا مددگار ہوں. پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو شیطان الٹے پاؤں بھاگ گیا اور کہنے لگا میں تم سے بیزار ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یہاں پر اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمائے کہ آیت البقرہ کے اندر وہ شیطان کے مکر و فریب کا ذکر ہے کہ انسان دنیا میں عمل کرتا ہے اور شیطان طرح کی طریقوں سے اس عمل سے اسے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے اخلاص کو دور کرتا ہے. پھر انسان ان اعمال میں جب غور کرتا ہے تو شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ تیرا عمل تو بہترین ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے، اب اللہ کی بارگاہ سے تجھے کوئی دور نہیں کر سکتا. اور جب اس عمل کی وجہ سے انسان کے دل میں تکبر یا انسان کے اندر بڑا پن آ جاتا ہے تو پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، پہلے تسلیاں دیتا ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رہے، بچتا رہے اور اللہ سے ہمیشہ ہر وقت اخلاص کی دعا کرتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ انفال کی آیت نمبر 54 کے اندر ارشاد فرمایا کذالک آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم وأغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین. ارشاد فرمایا جیسا کہ فرعونیوں اور ان سے پہلوں کا طریقہ ہے، انہوں نے اپنی رب کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا اور ہم نے فرعونیوں کو غرق کر دیا اور وہ سب ظالم. اب جو کفار مکہ بدر میں قتل ہوئے تو ان کا اپنے اوپر اللہ کی طرف سے کی گئی نعمت کو بدلنا ویسے ہی ہے جیسا کہ فرعونیوں اور ان سے پہلوں کا طریقہ تھا. یعنی جو مسلمان بدر میں شریک تھے اور جتنا کافر بھی تھے، جو کافر قتل ہو گئے تو اب جب سارے کے سارے کافر قتل ہو گئے تو آپ جو بچ گئے تو وہ کیا کہنے لگے کہ ہم کا اللہ کا انعام تھا اس لیے ہم بچ گئے، آپ صحیح تھے، جو غلط تھے وہ مر گئے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ طریقہ تو پہلے فرعونیوں کا بھی تھا، وہ سب کے سب ظالم تھے تو اللہ نے سب کے سب کو کیا کر دیا، ہلاک کر دیا. اور پھر اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ عبرت کے لیے مخلوقوں کی تاریخی حالات پڑھنا، عبرت حاصل کرنے کے لیے جو اللہ کی بارگاہ سے گزار کیے گئے ان کے حالات و واقعات کو پڑھنا ضروری ہے. اسی طرح دل کے اندر اللہ کی بارگاہ کا شوق پیدا ہوگا، دین کی سمجھ جو ہے اس کی طرف انسان راغب ہوگا اور صالحین اور متقین کے واقعات پڑھے گا تو اس کا اللہ کی رحمت پر بھروسہ پڑے گا. آپ فرعون کے واقعات کو پڑھیں تو دل میں اللہ کا خوف آئے گا کہ نافرمانی کے سبب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. اور پھر اسے آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ان الشد والدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون. فرمایا اللہ کے نزدیک جانوروں سے بدتر ہیں وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے.
کافر اللہ کے نزدیک جانوروں سے بھی بڑھتا ہے. جانور بھی کوئی نہ کوئی عزت ہے، لیکن کافروں کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی عزت نہیں، وہ جانوروں سے بھی بدترین ہے. کہ شرف مخلوقات انسان ہے، لیکن جانوروں سے بدتر ہونے کا سبب کیا ہوا؟ اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسول پر ایمان لانا. تو جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو مضبوطی سے تھام لینا، یہی سچا ایمان والا مسلمان ہونے کی علامت ہے. پھر آیت نمبر 61 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر وہ سلو کی طرف مائل ہو جائیں تو کافر اسلام کے دشمن سلو کی طرف مائل ہو جائیں تو تم بھی مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا. یہاں اللہ رب العزت نے اس سے پہلے جو آیت تھی، اللہ نے اپنے مومن بندوں کو دشمنوں کے مقابلے میں قوت کے ساتھ اور پورے جوش کے ساتھ ان کا جو ہے وہ مقابلہ کرنے کا ارشاد فرمایا. فرمایا جب وہ فصل ہو جائیں اور اسلام کی طرف راغب ہو جائیں تو تم بھی تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھو اور ان سے صلح کر لو اگر وہ مسلمان ہوتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں. اب اچھا اس میں مسلمانوں کا کافروں سے صلح کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. تو اگر صلح مسلمانوں کی حق سے بہتر ہو تو صلح کرنا بہتر ہے، جائز ہے. اگرچہ کچھ مال لے کر یا دے کر صلح کی جائے جس میں اسلام کا مسلمانوں کا فائدہ نظر آئے تو وہاں مصلحت کے طور پر کافروں سے صلح کی جا سکتی ہے. جیسے بعض اسلامی ممالک ہوتے ہیں، اسلامی سلطنتیں ہوتی ہیں، وہ قوت و طاقت میں اتنی مضبوط نہیں ہوتی، معاشیت بات سے اتنی مضبوط نہیں ہوتی، اور جو اسلام مخالف قوتیں ہیں وہ بڑی طاقتور ہوتی ہیں. تو اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کی بنا پر ان سے شروع کرنے کا اللہ نے ارشاد فرمایا کیا؟ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ. اگر وہ صلح پہ مان جائیں تو تم بھی صلح پہ مان جاؤ. تو پہلا قوم ملت اور اسلام کا فائدہ ہو تو کافروں سے صلح کرنا جائز ہے، اور صلح کے بعد اگر وہ مصلحت توڑنے میں ہو تو پھر مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ صلح کو توڑ دیں اور پھر ان سے اعلان جنگ کر دیں. اگر ضروری ہے کہ پہلے انہیں اس کی اطلاع کر دیں اور اطلاع کے فوراً بات جمنا شروع کریں، بلکہ اتنی مہلت دیں کہ وہ کافروں کا خبر پہنچ جائے اور وہ پہل کریں، تو پھر مسلمان کی طرف جو ہے وہ اپنا ہاتھ بڑھائیں. اور اسی طرح دوسری یہ ہے کہ جب مشرکین سے معاہدہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی مشرک ہو، کیونکہ عرب کے مشرکین سے صرف اسلام کیا جائے گا یا ان سے کیا کی جائے گی؟ جنگ کی جائے گی. تو جو عرب کے مشرکین ہیں، جیسے بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں اسلامی حکومتیں ہوتی ہیں، وہاں سے بعض لوگ اپنا بنا کر سیٹ اپ شروع کر دیتے ہیں اور اسلام کے خلاف بھی ہو جاتے ہیں. تو فرمایا وہاں پر وہ صورتیں جہاں اسلام غالب ہو اور اسلام پاورفل ہو، قوت و طاقت میں مضبوط ہو، تو وہاں شروع کرنے کے کوئی راستہ نہیں. یا تو بولا کہ مسلمان ہو جاؤ، ہماری سلطنت کے تحت آ جاؤ، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یہ دو صورتیں ہیں، اس کے علاوہ تیسری صورت کوئی نہیں جہاں اسلام غالب اور اسلام اور اسلامی سلطنت جو ہے وہ پاورفل ہو. اور تیسری صورت یہ ہے کہ جو اسلام سے پھر جائے، مشرک مرتد ہو جائے، وہ اسلام لے آئے تو اب اس سے جنگ روک دی جائے اور اس سے صلح کر لی جائے. ٹھیک ہے. اور ان سے نہ صلح، اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو اب نہ ان سے صلح جائز ہے، نہ ان سے فیصلے کا وقت چھوڑا جا سکتا ہے. اس کا ایک ہی حل ہے، ان سے جنگ کو جزا دیا جائے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 75 میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئک منکم وأولی الأرحام بعضهم أولی ببعض فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم. اور جو اس کے بعد ایمان لے آئے اور ہجرت کی، تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، وہ بھی تمہیں میں سے ہے، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں وراثت میں ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے. یہاں اللہ رب العزت نے جو مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، تو ان مہاجرین کا یہاں ذکر فرمایا کہ مہاجرین کے کئی طبقات ہیں. وہ جنہوں نے پہلے مرتبہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی، انہیں مہاجرین اولی کہا جاتا ہے. کچھ وہ حضرات ہیں
پہنچ گئے. اب حضور علیہ السلام نے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. تو جب بھائی بھائی بنا دیا تو فرمایا جب رسول اللہ نے بھائی بھائی بنا دیا ہے تو اب وراثت میں بھی ان کا بھائی ہمارا حق ہے اور انہیں اسی طرح وراثت کی جائے. اور پھر فرمایا اولو الارحام بعض اولا بعض. تو اس میں اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ ہاں یہ تو تمہارے بھائی ہیں لیکن ان سے زیادہ حق ان کا ہے جو تمہارے حقیقی بھائی ہیں. ایک تو ہے جن کو رسول اللہ نے تمہارا بھائی بنایا ان کا بھی وراثت میں حق ہے لیکن ان سے زیادہ ان کا حق ہے جو تمہارے سگے بھائی ہیں تمہارے دیگر جو رشتے دار ہیں وہ ہیں. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر سورہ انفال توبہ آگے شروع ہوتی ہے اس کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرمایا. یہ سورہ توبہ جو ہے اس کے اندر بہت ساری خاص چیزیں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہیں اور اس کا مرکزی مضمون کو جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر توبہ کا کثرت سے ذکر ہے اور جو کافروں کے احوال ہیں ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برات یعنی بری وظیفہ ہونے اور اللہ رب العزت کافروں کے شرک سے بری وظیفہ ہے اس کا ذکر فرمایا. اس لیے اس آیت کا نام برات ہے. اور آپ کی معلومات کے لیے اضافی بات کرتا ہوں کہ اس سے پہلے سورہ برات جسے سورہ توبہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی وجہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام اس کے ساتھ بسم اللہ لے کر آئے. تو یوں بسم اللہ شریف قرآن پاک میں لفظ بسم اللہ جو ہے 15 بار آیا ہے. وہ کس طرح کہ 114 قرآن کی آیات سنتے ہیں. آپ سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو سورۃ توبہ سے پہلے نہیں تو کتنی ہو گئی ہے 13. اور پھر سورۃ نمل کے اندر وہ جو چوٹی والا واقعہ ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر ہے تو یہ 14 ہو گئی. اور پھر یہ 14 بھی ہو گئی. اور 15ویں مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب طوفان آیا تھا اس وقت کہا تھا بسم اللہ مجریہا و مرساہا. تو یہ لفظ بسم اللہ قرآن میں 19 مرتبہ ہے اور پوری بسم اللہ قرآن پاک میں 14 مرتبہ آئی ہے اور سورہ برات میں یہ نازل ہوئی ہے. اس کا مرکزی مضمون تو یہ ہے کہ غزوہ تبوک سے جو منافقین کو روک کر مسلمانوں اور کافروں میں امتیاز کر دیا گیا ہے کہ غزوہ تبوک جب ہوا تو قحط سالی کی حکم نے اعلان بھی فرمایا خود بھی اس میں شرکت کی لیکن جو منافق تھے ان کو اس غزوے سے بغا دیا اور باہر نکال دیا رسول اللہ علیہ السلام نے اور ایمان والوں کو ترجیح دی. تو یہ ایمان والوں کافروں میں منافقوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق بیان کیا تھا. تو اس سورۃ توبہ کے اندر اس کا بھی ذکر ہے. اب اس کے بعد مشرکین سے برات کا اعلان کیا گیا اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کفار کے مسلمانوں سے افضل ہونے کے دعوے کا رد کیا. تو کہتے ہیں کہ ہمارا بھی سچا ہے. مشرکین کہتے ہیں تو اللہ نے اس کا رد فرمایا. پھر غزوہ حنین کا پورا جو واقعہ ہے اس کو اللہ رب العزت اسی صورت میں بیان فرمایا. اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں ان کا واقعہ بیان کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے اس کا اللہ رب العزت نے رد فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام کا مختصر واقعہ میں کر دیتا ہوں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے قائل نہیں. مطلب مر گیا ختم ہو گیا اب کوئی حساب کتاب نہیں ہے بندہ دوبارہ نہیں اٹھے گا. اس پر وہ یقین نہیں کرتے. تو آپ ایک دن کہیں جا رہے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا ایک غریب میری قوم جو ہے بڑی نافرمان ہے وہ اس بات کا انکار کرتی ہے کہ ایسی بات کا میں یقین ہو جائے. تو حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر تقریباً 40 سال کی. تو آپ گزرے اور ایک جگہ آرام کے لیے لیٹ گئے. آپ کے لیے لیٹے تو ایک 100 سال تک نہیں آرام فرما کے رہے. وہ جو آپ کا کھانا پینا تھا سب وہ وہی خراب ہو گیا. آپ جس جانور پر سوار تھے اس جانور کو بھی گوشت ووشت سب چل گیا اور ہڈیاں وڈیاں ختم ہو گئی. اب ایک 100 سال کے بعد آپ دوبارہ بیدار ہوئے. جب بیدار ہوئے تو اللہ رب العزت نے پوچھا کہ کتنا ڈیٹ یہاں ہے. وہ فرمایا کہ ایک دن یا ایک رات. کہ جس دن آپ سوئے تھے اسی دن آپ بیدار ہوئے. فرمایا ایک دن یا ایک رات. فرمایا نہیں. فرمایا بلا منظور الى بیماری کا و شرابی کا وقاعی. اپنے کھانے پینے اور اپنے سواری والے جانور کی طرف دیکھیں وہ تو بدل چکے ہیں. بلا یہ قسم نہ ٹھیک ہے وہ بدل چکے ہیں. آپ جب دیکھا وہ سب ہو گیا آپ بڑے حیران ہوئے. پھر دیکھتے ہی دیکھتے دیکھا کہ وہ جانور کی ہڈیاں جمع ہوئی اس پر گوشت چڑھا اور جو آپ کا جس پر سواری تھی وہ سواری کیسی کیسی کھڑی ہو گئی. اب آپ نے اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھ لیا. آپ دیکھنے کے بعد آپ اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے. 100 سال ہو چکے تھے. تو آپ کا ایک بیٹا تھا
عمر 100 سال ہو گئی ہے اور والد کی عمر 40 سال ہے. دلیل ربی قدرت کا نظام. آپ کے بیٹے ہیں, اللہ کے نبی ہے, بیٹا 100 سال کا ہو گیا ہے اور باپ کی عمر 40 سال ہے. آپ سب پریشان ہیں, بیٹا بھی نہیں پریشان ہے. تو وہ یہ ایک بڑا قلیل سی تلوار ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں کی تھی, تو پچھلے زمانے میں انہیں تو بڑی لمبی ہوگی. تو اب اس نے کہا کہ یہاں پر بات یہ ہے کہ قریش جو ہے وہ صرف اور صرف حضرت عزیر علیہ السلام کو یاد ہے اور کسی کو یاد نہیں. تو فرمایا ہاں مجھے قریش نہیں یاد ہے. تو آپ نے پڑھنا شروع کیا. اس نے کہا کہ ہم جیسے یقین کرتے ہیں آپ صحیح پڑھ رہے ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا محل کی فلاں 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 جگہ پر قریش کا نسخہ تھا, وہ لے کے آ جاؤ اور دیکھ لو. اب جب وہ قریش کا نسخہ وہاں سے نکالا گیا تو آپ تلاوت فرماتے تھے حکم ہوئی اور پھر آپ نے اپنا سارا قصہ بیان کیا کہ میں نے 100 سال کی ہوا یہ ہوا, میں نے کبھی اپنے جانور کو دیکھا, اس پر بوجھ چڑھتا رہا اور وقت دیکھا. تو پھر آپ کی قوم نے اس بات پر یقین کر لیا کہ ہاں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے. تو یوں اللہ رب العزت نے اس طرح واقع ابراہیم علیہ السلام کا بھی. تو حضرت حضور اللہ رب العزت نے اس بات کا حضرت علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا. اور پھر سب سے آخر میں اللہ رب العزت نے نفاق کی جو علامتیں ہیں ان کا بیان فرمایا کہ منافق کون ہوتا ہے. تو منافق کی علامت یہ ہے کہ جس کو گناہ آسان معلوم ہو, یہ بڑی آسان سی بات ہے. یعنی انسان کیسے سمجھے کہ میرے اندر منافقت ہے یا نہیں. ایک تو ہوتا ہے ایمان میں منافق ہونا, ایک ہوتا ہے عمل میں منافق ہونا. ایمان والا منافق تو پکا پکا جہنمی, اس کا تو سب سے نیچے والا پکا ہے کہ اوپر سے کلمہ پڑھے اور دین میں اسلام قائم ہو. اور ایک ہوتا ہے عمل میں منافقت, کہتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور ہے, لیکن دین میں اسلام میں پکا ہے, اللہ پر یقین بھی رکھتا ہے, اسلام سے محبت بھی کرتا ہے, لیکن اس کی قول و فعل میں بتا ہے. تو اب اسے کیسے پتہ چلے کہ اندر میری منافقت ہے یا نہیں. تو اس کا ایک آسان طریقہ علماء نے بیان کیا کہ جس کو گناہ آسان معلوم ہوتے ہوں اور نیکیاں بھاری محسوس ہوتی ہو اور اس وجہ سے وہ گناہ کرے اور نیکیاں نہ کرے, تو سمجھ لے کہ اس کے دل میں منافقت موجود ہے. نیکیاں مشکل لگیں, گناہ آسان لگیں, تو سمجھ لے کہ اس کے دل میں کیا ہے, منافقت ہے. اللہ ہم سب کو اسے محفوظ رکھے اور اللہ رب العزت ہمیں منافقت جیسی خصوصیت سے اللہ محفوظ رکھے اور اللہ ہمیں دین حقیق پر قائم بنائے رکھے. آمین. بداعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم.